بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 17ویں قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ دوستو، کل ہم بات کر رہے تھے قسطنطنیہ کے محاصرہ کے لیے، تو ادھر قسطنطین بھی مدافعت کی تیاری میں اس قدر مصروف تھا، اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت کرائی اور جو کچھ رسد ممکن تھی بہم پہنچائی۔ اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرمانرواؤں سے مدد کی درخواست بھی کی اور یورپ کی پوری آنت اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلیسائے روما کے تمام مطالبات کو منظور کر کے یونانی کلیسا کو اس سے ملحق کر دیا۔ سینٹ صوفیہ میں پوپ کے نمائندہ کارڈینل اسٹیور کے زیر صدر ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں شہنشاہ، اس کے درباری اور قسطنطنیہ کے تمام ملکی اور مذہبی عہدیدار شریک ہوئے تھے، اور کلیسیا قسطنطنیہ کو کلیسائے روما سے متحد کرنے کی تجویز کثرت رأی سے منظور کر لی گئی تھی۔ اس فیصلہ نے یونانی پادریوں کو بہت برا کیا، بڑا افروختہ کیا، اور شہر کی آبادی کے بڑے حصے نے اس سے اپنی بیزاری کا اعلانیہ اظہار کیا۔ دونوں کلیساؤں کے درمیان جو قدیم عناد چلا آتا تھا وہ اس نازک موقع پر بھی قائم رہا، اور شہنشاہ کے اس فعل نے خود اس کی رعایا کی ایک کثیر تعداد کو اس سے برگشتہ کر دیا۔ گرانڈ ڈیوٹ نوٹاراس، جو تمام افواج قسطنطنیہ کا سپہ سالار اور قسطنطین کے بعد سلطنت کی سب سے بڑی شخصیت تھا، اس قدر برہم تھا کہ اس نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلہ میں قسطنطنیہ میں ترکوں کے امامے دیکھنا مجھے زیادہ گوارا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود یونانیوں میں دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جو کلیسائے روما کی طرفدار اور اس نازک وقت میں اس کی مدد کی درخواست گار تھی، اور دوسری وہ جس حالت میں بھی کلیسائے روما سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راضی نہ ہوتی تھی۔ دوسری جماعت پہلی سے بڑی تھی، چنانچہ اس جماعت کے گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی مدد دینے سے انکار کر دیا، اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کی محافظت کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ قسطنطنیہ کی آبادی باوجود بہت کچھ کم ہونے کے 1,00,000 کے قریب تھی، لیکن ترکوں کے مقابلہ میں قسطنطین کی حمایت کے لیے صرف 6,000 یونانیوں نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ قسطنطین نے مغربی یورپ سے مدد کی جو درخواست کی وہ بھی بہت ناکافی حد تک پوری ہوئی۔ پوپ میں آزمودہ کار سپاہیوں کی ایک تعداد اور کچھ مالی مدد کارڈینل اسٹویڈر کے ساتھ روانہ کی۔ اٹلی اور اسپین کے بعض شہروں نے جو قسطنطنیہ سے تجارتی کاروبار رکھتے تھے چند فوجی دستے بھیجے۔ وینس اور اسپین کے صوبہ کٹالونیہ اور اراگن نے کچھ مدد کی، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی مدد اہل جنوبا کی طرف سے آئی۔ مشہور جنوبی کمانڈر جان چسٹیانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع کرنے سے تھوڑی ہی مدت آ پہنچا۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک فوج کے برابر تھا۔ دوران محاصرہ میں اور خاص کر آخری حملہ کے روز اس نے ایسی جاں بازی کا ثبوت دیا کہ خود محمد ثانی کی زبان سے بے اختیار اس کی تحسین نکل گئی، اور اس نے کہا کاش یہ شخص میری فوجی سرداروں میں ہوتا۔ بہرحال مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں نے جو فوج بھیجی تھی اس کی مجموعی تعداد 3,000 سے زیادہ نہ تھی، اور ان کو شامل کرنے کے بعد قسطنطین کی تمام فوج صرف 9,000 تک پہنچی تھی۔ توجہ یہ ہے کہ قسطنطین کی درخواست کا کوئی اثر فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ پر نہ ہوا تھا، اور سلطنتیں جو بار بار ایک عظیم اور شان مسیح اتحاد قائم کر کے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتی تھیں، قسطنطنیہ کے اس آخری لمحہ حیات میں جبکہ انہی ترکوں کے ہاتھوں سلطنت بازنطینی کا خاتمہ ہو رہا تھا، کامل بے حسی اور بے پرواہی کے ساتھ اپنے مقام سے اس منظر کو دیکھتی رہی۔
بعض مورخین کا خیال ہے کہ قسطنطین کے معاملہ سے یورپ کو زیادہ دلچسپی ہی نہ تھی، مگر ہمارے نزدیک عیسائی سلطنتوں کے اس طرز عمل کا باعث کچھ اور ہی تھا۔ گزشتہ 65 سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کا غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کے ذریعے اپنی تمام قوتوں کو یکجا کیا، لیکن ہر بار انہیں ہزیمت ہی اٹھانی پڑی تھی اور مسیحی اتحاد کا شرازہ بند کر منتشر ہوتا گیا۔ قصبہ 1379 عیسوی، نیکولوپولس 1396 عیسوی، وارنا 1444 عیسوی اور قصبہ 1448 کی تباہ کن شکستیں اتنی تازہ تھی کہ یورپ اس قسم کے کسی مزید تجربے کے لیے تیار نہ تھا، اور باوجود اس کے کہ قسطنطین نے اپنا اور اپنی سلطنت کا مذہب تبدیل کر کے کلیسائے روما کی اطاعت قبول کر لیا، وہ کر ڈالا جو صدیوں کی کوشش کے بعد بھی مغربی یورپ کی تمام قوتیں انجام نہ دے سکی تھیں۔ یورپ کے جمود میں کوئی محسوس حرکت پیدا نہ ہو اور قسطنطنیہ کی دیواروں کو آخر کار محمد فاتح کے سامنے سر نگوں ہونا ہی پڑا۔ 26 ربیع الاول 857 عیسوی، 6 اپریل 1453 عیسوی کو محاصرہ شروع ہوا، اور دوران محاصرہ میں یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جسٹینیانی کی فوجی مہارت خاص طور پر نمایاں تھی، وہ اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر بار بار سلطان سے خراج تحسین وصول کر رہا تھا۔ بڑی فوج کے حملہ کا ابھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وسط اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آ گئی۔ ایک یونانی اور 4 جنوبی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحر معمورہ کو عبور کرنے کے بعد جب وہ آبنائے باسفورس میں مشکل داخل ہی ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے، ترکی بیڑے نے حملہ کر دیا، لیکن جنوبی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیا، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا، اور یہ انتشار ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے اور بھی بڑھ گیا۔ سلطان سال پر کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن ترکی بیڑا اس وقت تک اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا، اور وہ اہل قسطنطنیہ کے نہرا ہائے مسرت کے ساتھ بحفاظت بندرگاہ پہ پہنچ گیا تھا۔ جنوبی جہازوں کو اس شاندار فتح کا اخلاق کے اثر محصورین پر بہت اثر ہوا۔ ان میں جرأت اور استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہوگی، تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافعت کے لیے کافی نہ تھا۔ جنوبی رسد کے بعد پھر کوئی رسد انہیں باہر سے نہ مل سکے۔ دوسری طرف محمد نے بھی اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرہ کی سختی کے لیے ایک زیادہ مؤثر تدبیر سوچی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آبنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترکی بیڑا عیسائیوں کی طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصہ میں منتقل کر دینا چاہیے، جہاں پانی تنگ اور چھچھلا تھا، جس میں یونانی اور جنوبی جہاز اپنے قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سمندر کے راستے سے بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے محمد نے ایک ایسی صورت اختیار کی جو اس کی ذہانت اور عینی عزم اور استقلال کی غیر قانونی غیر فانی مثال ہے۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس نے اس درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کروا دیا، اور ایک رات کے اندر اسی کشتیاں بیلوں سے کھچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا۔ ترکی کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب یہ بھی حملہ کی زد میں آ گیا، اور قسطنطین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصہ میں متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی، ہنوز
ان حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہ تھا۔ بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے اور محمد کو آخری حملہ کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ 15 جمادی الاول 857 ہجری 24 مئی سن 1453 عیسوی کو اس نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو سپرد کر دے تو رعایا کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا اور موریہ کی حکومت اسے دے دی جائے گی۔ لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد محمد نے فوج میں اعلان کرا دیا کہ 10 جمادی الاول 29 مئی کو آخری حملہ ہوگا۔ 20 جمادی الاول 857 ہجری 29 مئی 1453 عیسوی کی رات ترکوں نے تسبیح اور تحلیل میں گزاری اور فریضہ فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع ہوا۔ حملہ مختلف سمتوں سے ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ زور اس حصے پر تھا جو دروازہ سینٹ رومانس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیوار ترکی توپوں کی گولہ باری سے بہت کچھ مجروح کر چکی تھی۔ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہ تھی، لیکن دوپہر سے پہلے تک انتہائی کوششوں اور فتح کی پوری امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا تھا۔ قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ترکوں کی باڑ کو بے حد پامردگی سے روکتے رہے۔ لیکن محمد بھی عزم استقلال کا مجسمہ تھا۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے متاثر نہ ہوا اور اب خود اپنے ینیچری دوستوں کو لے کر آگے بڑھا۔ یونانی اس وقت تک بالکل خستہ ہو چکے تھے، ان میں اس تازہ حملہ کی تاب نہ تھی۔ اسی درمیان میں جسٹیانی کو جو گویا مطابت کی روح تھا، ایک کاری زخم لگا جس سے وہ کچھ ایسا خیال ہوا کہ جنگ سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب محمد اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہا تھا، جسٹیانی کا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلا جانا گویا شہر کو دشمن کے سپرد کر دینا تھا۔ لیکن قسطنطین کے شدید اصرار کے باوجود وہ کچھ دیر اور بھی نہ ٹھہرا اور فوراً بندرگاہ میں چلا گیا۔ اس کے ہٹتے ہی عیسائیوں میں ایک کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، مگر ینیچری کا حملہ اتنا سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے بہادر سپاہیوں کی جان بازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 ہمراہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا اور اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً مار گرائے گئے تھے اس وقت، تاہم باقی کامیاب رہے اور اس کے بعد ہی ترکی دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ قسطنطین نے اپنی سرخ آباد جو کیسرا کی امتیازی پوشاک تھی اتار کر پھینک دی اور ترکی فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جان باز اور سرفروش سپاہی کی طرح وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ اسی طرح وہاں پہ فاتح کا داخل ہوا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے آپ کے سامنے اس داستان کو دوبارہ بیان کریں گے، اگلی قسط میں، قسط نمبر 18 میں۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔